اس ٹرین میں کل 9 بوگیاں تھی اور 1000 کے قریب مسافر سوار تھے۔ یہ بات ہے 13 اگست 1947 دن کے 2 بجے کی، جب پاکستان بننے کے آثار صاف دکھائی دینے لگے تو بہت سارے مسلمان، جن کو کافی سال پہلے ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ یہاں ہمارا ایک ہی ملک میں رہنا ناممکن ہے اور جیسے ہی اعلان ہو جائے گا تو ہم اپنے آزاد مملکت کی طرف ہجرت کر جائیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہجرت کرنے لگے۔ ان میں سے ایک ٹرین کی کہانی، جن کا آنکھوں دیکھا حال اخبار ڈیلی میل لندن کے نمائندے کے مطابق آج ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں، جو تاریخ کا ایک بھیانک حصہ ہے۔ آگ اور خون کا یہ کھیل سارے ہندوستان میں جاری تھا۔ لاکھوں لوگوں کو ہجرت کرنا پڑا۔ صرف دلی اور لاہور کے راستے ٹرینوں پر 54 سے زائد حملے ہوئے۔ سب سے زیادہ مہاجرین مشرقی پنجاب سے ہجرت کر کے پاکستان میں داخل ہوئے۔ لدھیانہ اور امرتسر کے درمیان سکھوں کے مسلح جتھے ٹرینوں کو روک کر ظلم کی تاریخ رقم کرتے رہے، اور ایک ایسی ہی اسپیشل مہاجرین کی ٹرین جس میں دفاع کا عملہ بھی سوار تھا اور ان کے اہل و عیال کو لے کر پاکستان آ رہی تھی کہ رستے میں اسے بھی روک لیا گیا اور نہ جانے کتنی ہی عورتوں کو اغوا کیا گیا۔ جب خون کا دریا عبور کر کے یہ ٹرین پاکستان پہنچی تو اس میں 460 لاشیں ملی۔ اسی طرح پٹیالہ میں ٹرین روک کر جب مسلمان بچے نہر اور کرپانوں پر اچالے جا رہے تھے، تب یہی حفاظتی عملہ ایک طرف کھڑا ہو کر قتل عام کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ بے شمار لاشیں قریبی نہر میں پھینکی گئی اور تقریباً خالی ٹرین ہی پاکستان پہنچی۔ ہندوؤں کی وحشت اور بربریت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ جب مہاجرین کی آمد کا سلسلہ جاری تھا اور قیام پاکستان کے بعد پہلی عید آئی تو ایک مال گاڑی لاہور اسٹیشن پر آ کر رکی، جس کی ایک بوگی میں بچوں کے سر اور عورتوں کی کٹی ہوئی چھاتیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اور بوگی کے باہر لکھا ہوا تھا کہ پاکستان کے لیے عید کا تحفہ قبول کریں۔ دوستو، یہ ہماری اسلاف کی تاریخ ہے، جو ہمارے بزرگوں نے آج کی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے ایسی ہی قربانیوں سے بھی دریغ نہیں کیا۔ مگر آج آپ ملک پاکستان پر نظر ڈالیں، کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بننے والے ملک کی ہر گلی، ہر نکڑ پر جھوٹ، رشوت، بددیانتی، ظلم، جبر، بربریت، ناانصافی اور کرپشن ہر بندہ اپنے استطاعت کے مطابق کر رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران غلط ہیں۔ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کر دیا ہے کہ جیسے قوم ہوگی ویسا ہی حکمران ہوگا۔ بجائے اوروں کو غلط کہنے کے اپنے آپ کو بدلیں، پھر دیکھیں انقلاب کیسے نہیں آتا۔ جس عظیم مقصد کے لیے لاکھوں قربانیاں دی گئی، جس عظیم مقصد کے لیے گردنیں کٹی گئی، حاملہ عورتوں کے پیٹ کاٹے گئے، ان کے اعضاء کو تن سے جدا کر دیے گئے اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہمارے اسلاف یہاں ہجرت کر گئے، آج اس مقصد کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔ 75 سال ہو گئے ہیں پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس ملک میں رہنے والے عوام کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھرنے کے لیے کوئی ایسا منصوبہ نہیں بنا سکے جس کے نتائج سے ان کی زندگیاں بدل گئی ہو۔ کیا اسی لیے پاکستان بنایا گیا تھا؟ دوستو، ایک ایسا دن جس کو ایک ہی دن جشن کے نام پر منانے کے بعد بلا دیا جاتا ہے اور باقی پورا سال اس کوشش میں گزارا جاتا ہے کہ جتنا بھی ہو سکے اس ملک کو نقصان پہنچائے اور اس سے اپنا انفرادی فائدہ لے۔ یہ آزادی کی کون سی قسم ہے؟ دوستو، ہم نے تو اس دن کو چراغاں کرنے اور موٹر سائیکلوں کے سائلنسر نکالنے کا دن بنا لیا ہے۔ بڑے بڑے باجوں کے ساتھ لوگوں کو اس ملک کے معرض وجود میں آنے کے مقصد سے ہٹا دیا گیا ہے۔ کیا یہی آزادی منانے کا طریقہ ہے؟ آج میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ یہ دن اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر ادا کرنے کا دن ہے کہ اس نے ہمیں ایک آزاد اور ایک خود مختار ملک عطا کیا ہے، جس میں ہم اپنی مرضی سے نماز، روزہ، اذانوں کی گونج، قرآن کی تلاوت اور پوری طرح اسلام پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ ہمیں حجاب کے لیے دوسرے ملکوں کی طرح کوئی پابندی نہیں ہے۔ بس آج کی ماں جاگ جائیں اور اپنے بچوں کو پاکستان بنانے کے اصل مقاصد کی طرف لے آئیں اور پختہ عزم اور کوشش کریں اور انفرادی طور پر معاشرے کی اصلاح کی ازحد کوشش کریں، تب جا کے ہمیں صحیح معنوں میں آزادی اور آزاد مملکت کی قدر نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔